ہر گردے کے مریض کے دماغ میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا اس کا یہ مرض ریورسیبل ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ بھی گردے کے مرض میں مبتلا ہیں اور آپ بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کی اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر جنید خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھولوجی بائی ڈاکٹر جنید۔ ہر گردے کے مریض کے دماغ میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا اس کا یہ مرض ریورسیبل ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر مختلف قسم کے جوابات ملیں گے۔ ایک وہ ہے جو سارے ہیکس ہیں، حکیم ہیں، ہومیوپیتھک اور 2 نمبر بکواس بیچتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ آپ کے گردے کا مرض 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کے لوگ صدیوں سے ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور صرف لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں تاکہ لوگ سائیکولوجیکل طور پر کنفیوز ہو کر ان کی میٹھی باتوں میں آ کر ان کی پھکی کھائیں۔ ان لوگوں کے دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور آپ نے گردے کے مرض کے معاملے میں ان لوگوں کے قریب بھی نہیں بھٹکنا۔ پاکستان، انڈیا اور باقی تھرڈ ورلڈ ممالک میں ہو سکتا ہے ڈاکٹرز، حکیموں اور انکویکس کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں کہ آپ کے گردے کا مرض ریورسیبل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی ورلڈ لیول کا ماڈرن لٹریچر پڑھیں یا امریکن لٹریچر پڑھیں، گوگل پر سرچ کریں تو وہاں پر اگر آپ کو آپ وہاں پہ لکھیں کہ اس کڈنی ڈیزیز ریورسیبل، تو آپ کو ایک بھی آرٹیکل اور ٹاپک ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ گردے کا مرض ریورسیبل ہے، بلکہ یہ سارے آرٹیکل اس لفظ سے شروع کرتے ہیں کہ CKD از پرماننٹ، اٹ از ناٹ ریورسیبل۔ مطلب گردے کا جو مرض ہے وہ پرماننٹ ہے اور یہ اس کی واپسی نہیں ہے، اس کے ریورسیبل نہیں ہے۔ ہاں کہ ڈیزیز جو ہے، جو بیماری جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں، اسے ہم اس کی پروگریشن کو، مطلب وہ بیماری آگے بڑھنے سے اسے کم، مطلب اسے روک سکتے ہیں کوئی اچھی مینجمنٹ کرنے سے، اور جو بھی جس وجہ سے ہے اس کی کاز کو ختم کرنے سے۔ گردے کے مرض کی ریورسیبلٹی کو سمجھنے سے پہلے ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ CKD کا ڈائگنوسس کیسے کرتے ہیں۔ مطلب CKD کو ہم ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ CKD کو ڈائگنوز ہم ایسے کرتے ہیں کہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جی کریٹنین لیول، تو اگر تو کریٹنین لیول یہ نارملی 1 تک ہوتا ہے، تو اگر یہ اب نارمل آ رہا ہے تو 1 نمبر 1 پہ کریٹنین لیول ہو گیا۔ دوسرا نمبر ہوتا ہے پیشاب کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو پیشاب کے ٹیسٹ میں پروٹینز اگر آتی ہیں تو یہ بھی ایک چیز شو کرتی ہے کہ گردے کا مرض چل رہا ہے اندر جسم میں۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو جو ڈاکٹر ہے وہ 3 مہینے تک آپ کا کنزیکٹیو مسلسل کریٹنین لیول کرواتا ہے۔ اگر 3 مہینے مسلسل ڈائبٹیز، شوگر اور بلڈ پریشر کی اچھی مینجمنٹ کے باوجود وہ کریٹنین لیول بہتر نہیں ہو رہا، تو اسے ہم کہیں گے کہ جی یہ پیشنٹ کو CKD کا پیشنٹ ہے۔ CKD کے ڈائگنوسس کے بعد آپ کا ڈاکٹر آپ کی بیماری کی اسٹیجنگ کرتا ہے۔ اس کی مختلف اسٹیجنگ ہوتی ہے، اسٹیج 1، 2، 3، 4، 5۔ وہ آپ کے سائن سمٹمز میں اور آپ کے کریٹنین لیول کی بیس پہ ڈاکٹر آپ کا اسٹیج کرتا ہے کہ جی آپ کا گردے کا مرض کس اسٹیج پر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کیسز کے جس میں آپ کا گردے کا مرض بہتر ہو سکتا ہے۔ تو سب سے نمبر 1 پہ ہم بات کرتے ہیں اوبیسٹی، موٹاپا۔ اگر آپ موٹاپے کو کم کر لیتے ہیں، اور اگر موٹاپے بندے کو شوگر ہے اسے بھی ہم کم کر لیتے ہیں، تو یہ آپ نوٹ کریں گے کہ اس کا گردے کا مرض بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بہت زیادہ موٹا بندہ ہے، اس کا آپریٹ کروا لیتے ہیں، اسے گیسٹرک بائی پاس کر دیتے ہیں، تو 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کریٹنین ہے وہ نارمل لیول پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح ایک ہارمون ہوتا ہے تھائرائڈ، گلے میں تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہوتے ہیں 4 پیرا تھائرائڈ ہارمون۔ تو اگر تو پیرا تھائرائڈ ہارمون کا کینسر ہے، وہ ایڈینوما ہوتا ہے، اس میں بھی اس کی وجہ سے کیلشیم باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہائپر کیلسیمیا ہو جاتا ہے۔ تو ہائپر کیلسی، تو اس میں بھی جناب علی وہ نا پیشنٹ CKD کا پیشنٹ ایسے ایز شو ہوتا ہے کہ جی پیشنٹ ہے نا CKD کا پیشنٹ، اس میں بھی کریٹنین لیول اب نارمل حد تک وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ہم پیرا تھائرائڈ ہارمون کی سرجری کروا دیں
تو بھی پیشنٹ اپنا ریورسیبل ہے، پیشنٹ مطلب اس کا کریٹنین لیول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیشنٹ کا ڈائگنوسس صحیح بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس کی بھی بہتر مینجمنٹ کر کے تو تب بھی اپنا سی کے ڈی کی جو ڈیزیز ہے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کی پروگریشن کو روکا جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو اینٹی سائیکوٹک استعمال کر رہے ہیں جن میں لیتھیم آ جاتا ہے، وہ بھی لمبے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اپنا کریٹنین لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ لیتھیم جو ہے انہیں وہ اپنا اسٹاپ کی جائے تو بھی سی کے ڈی کا جو پروسیس ہے وہ واپس ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو جنہیں جوڑوں میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اور وہ اس کے لیے پین کلر استعمال کرتے ہیں، مثلا جو NSAID استعمال کرتے ہیں، آئیبوپروفن لیتے ہیں یا نیپروکسن لیتے ہیں، انہیں بھی گردے کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ان کی بھی کریٹنین جو ہے وہ اب نارمل لیول تک بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو ہم وہ پین کلر اب سٹاپ کی جائیں تو ان کا بھی گردے کا جو اپنا پرابلم ہے وہ ریورسیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنا انڈر لائنگ ایٹیولوجی، مطلب کازز کی، کہ گردے کے مرض کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو سب سے مین وجہ ہے وہ ہے ڈائبٹیز۔ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں کہ انہیں ان فیوچر گردے کے مسئلے ہو سکتے ہیں اور وہ سی کے ڈی کے پیشنٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں انہیں بھی گردے کے مرض کے رسک پہ بہت مطلب وہ رسک پر ہوتے ہیں کہ انہیں گردے کا مرض ان فیوچر ہو سکتا ہے۔ اس طرح دل کے مریض جو ہوتے ہیں جنہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوتا ہے انہیں بھی گردے کے مرض ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے، جو اسموکنگ کرتے ہیں، یا جو لوگ جنہیں اپنا فالج کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو کہ 60 سے ابو ہوتے ہیں، مطلب اولڈ ایج کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان سب کو چانسز ہوتے ہیں کہ انہیں ان فیوچر گردے کا مرض ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں پہلے سے ہی ان چیزوں کو مینیج رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اپنا گردے کے مرض سے بچا جا سکے۔ تو اس ساری ڈسکشن کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ موسٹ پریکٹیکل پروسیس کیا ہے جی یہ سی کے ڈی کو، گردے کے مرض کی پروگریشن کو سلو کیا جائے۔ تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا جو ڈائگنوسس ہے وہ صحیح بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ڈائگنوسس بن گیا تو اس کے بعد اسٹیجنگ ہوگی۔ اسٹیجنگ اپنے صحیح ڈاکٹر سے ملنا ہے وہ آپ کی، تاکہ بیماری کی جو اسٹیجنگ ہے کہ وہ کس اسٹیج پر ہے بیماری وہ صحیح سے بنا سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے گاہے بگاہے ہر دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے اپنے کریٹنین لیول چیک کرواتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کا ٹیسٹ کرواتے رہنا ہے، پیشاب میں پروٹین چیک کرواتے رہنا ہے۔ میڈیسنس کا جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے گا وہ اپنے وقت کے ساتھ اور صحیح مطلب اپنے میڈیسن استعمال کرنی ہے، اور میڈیسن کا آپ کو نام بھی آنا چاہیے، اس کی ڈوزز کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اس بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جو دوائیاں ہیں وہ گردے کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو کڈنی ٹاکسک میڈیسنز ہیں اور انہیں ان سے بچنا ہے، لازمی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے، اس میں واک آ جاتی ہے، اسموکنگ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، جو بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے انہیں آپ نے اچھا مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں پہ اپنا عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ ڈائلسس سے بچا سکتا ہے، گردے کے مرض کی پروگریشن کو سلو کر سکتا ہے، اور آپ کی بیماری کو بہتر طریقے سے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں آپ اس طرح۔ تو اس ساری بات کا سمری یہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنا گردے کا مرض ہے، یا آپ کو ان چیزوں میں سے کوئی بھی مطلب آپ کا کاز بنتی ہے، آپ کسی بھی رسک پر ہیں، تو لازمی کسی اچھے گردے کے ڈاکٹر سے لازمی آپ مشورہ لیں۔ اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ آپ کو اچھی بات ہی بتائے گا۔ آپ نے صرف دوائیاں نہیں کھانی، آپ نے ڈائگنوز کروانا ہے، اس کی اسٹیجنگ کروانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا کوئی علاج کی طرف آنا ہے، اور اپنی جو اس کی کازز ہیں، جو اس کے رسک فیکٹر ہیں، ان سے آپ نے اسے بہتر مینیج کرنا ہے تاکہ آپ
ان فیوچر گردے کے مسائل سے بچ سکیں اور آپ کے جو ہے زندگی پرسکون ہو سکے، اور نہ کہ یہ کہ آپ بیماری بھی صحیح نہ ہو اور آپ کا خرچہ بھی ہوتا رہے اور اس سے آپ کی زندگی کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔